السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ یونٹ نمبر 19 ڈرگ ایبیوز ان یوتھ آف پاکستان۔ اس کا پہلا پارٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں، انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ جو ہے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس کی اردو ٹرانسلیشن آج کی اس ویڈیو میں مکمل ہو جائے گی۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ دی گریجویٹنگ یوتھ یوزلی پرچیز ڈرگز۔ گریجویٹنگ سے مراد کہ وہ یوتھ جو ابھی مطلب کہ گریجویشن کی ڈگری کر رہی ہے، مطلب کہ جیسے ابھی بیچلر ہو رہا ہے 4 سالہ، تو اس کے اندر کسی بھی سمسٹر کے اندر وہ انرولڈ ہیں، تو وہ جو یوتھ ہے وہ عموماً خریدتے ہیں ڈرگز کو، منشیات کو تھرو ڈیلرز، جو ڈیلر ہوتے ہیں، بیچنے والے ہوتے ہیں، اور ایجنٹس، یا انہوں نے آگے اپنے جو ایجنٹس رکھے ہوتے ہیں ان سے خریدتے ہیں۔ تو وہ یونیورسٹیوں میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں یا یونیورسٹیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہو آر جسٹ اے فون کال اوے، جو صرف ایک فون کال کی دوری پہ ہوتی ہے، مطلب ان کو وہ فون کریں تو ایک دم سے ان تک وہ منشیات پہنچا دیتے ہیں۔ اینڈ دیئر سیل نمبرز آر ایزیلی ایکسچینجڈ امنگ پیئرز، اور وہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے جو فون نمبرز ہوتے ہیں وہ آسانی سے ایکسچینج کر لیتے ہیں، مطلب کہ آپس میں وہ چینج کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے۔ مطلب ایک لڑکا ہے تو اس کا جو کولیگ ہوگا، ہم رتبہ یا ہم ساتھی ہوگا، وہ اس کو نمبر دے دے گا اگر اس کو منشیات کی ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ نمبر یونیورسٹی کے اندر، ہاسٹلز کے اندر ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں۔ دی کنٹیکٹ نمبرز آف ڈرگ ڈیلرز، جو ڈرگ ڈیلرز ہیں ان کے کنٹیکٹ نمبرز، اینڈ ایجنٹس، اور ایجنٹس کے، تو دونوں کو ہم ایک ہی کیٹیگری میں لیں گے۔ ڈرگ ڈیلر جو ڈرگ کو ڈیل کرتے ہیں، اور آگے ایجنٹس جو سیل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ آر آلسو وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ان اسٹوڈنٹ ہاسٹلز، تو ان کے جو نمبرز ہیں وہ بڑے پیمانے پہ تقسیم کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل میں، کیونکہ وہ ان کا ایک طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کسٹمرز ہوتے ہیں۔ وہ اسٹریس کے اندر، پریشر کے اندر ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ اسٹوڈنٹس ان کے کسٹمر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایجنٹس اپنے نمبر مختلف ذریعوں کے طریقے سے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ کالج کیفیٹیریاز میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اینڈ ادر پلیسز دیٹ آر جنرلی ہڈن فرام دا آئیز آف لا انفورسنگ ایجنسیز، اور باقی ان جگہوں میں وہ نمبر اپنے تقسیم کرتے ہیں جو عام طور پہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کن کی نظروں سے؟ فرام دی آئیز آف لا انفورسنگ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی نظروں سے جو جگہ چھپی ہوتی ہے، کیونکہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ ہاسٹلز میں نہیں جاتی، کیفیٹیریا میں نہیں جاتی، یا اور جس جگہ پہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے، انسداد منشیات جو فورس ہے، تو ان جگہوں پہ وہ اپنے نمبر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اینڈ کنوینئنٹ، اور قابل رسائی ہوتی ہے، ٹو دا اسٹوڈنٹس تک، تو ان کنٹیکٹس نمبر کو ایک تو تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ آسانی سے اسٹوڈنٹس تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ ریگریٹیبلی، قابل افسوس یا افسوس کے ساتھ، سم ایلیمنٹس آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کچھ عناصر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے بھی، مطلب کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس کے بھی، جو آر آلسو کلیوڈنگ ود ڈرگ مافیا، ان کا بھی خفیہ گٹھ جوڑ ہے۔ کلیوڈ کہتے ہیں خفیہ ملاپ ہونا، خفیہ ساز باز، یا خفیہ میل ملاپ ہونا، تو وہ انہوں نے اندر ہی اندر سے ڈرگ مافیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی گیم ڈالی ہوئی ہے۔ سب نے نہیں، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو خفیہ طور پہ ان سے ملے ہوئے ہیں ڈرگ مافیا سے۔ دیز نیکسس کہتے ہیں رابطہ یا تعلق، یہ جو تعلق ہے، ہیز میڈ دا اویلیبلٹی آف دا لیتھل ڈرگز، جو لیتھل ڈرگز ہیں، جان لیوا، لیتھل کہتے ہیں مہلک، جان لیوا جو منشیات ہیں، ان کی دستیابی کو کیا کر دیا ہے انہوں نے، فار مور کنوینئنٹ، کئی زیادہ آسان بنا دیا ہے، فار دا یوتھ، نوجوانوں کے لیے۔ تو یہ جو رابطے ہیں، کس کے رابطے؟ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اپنے بندے ہیں جو ڈرگ مافیا سے ملے ہوئے ہیں، تو اگر جرم کرنے والا اور جس کو جرم کو ختم کرنے والا دونوں اگر ملے ہوں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو پھر یہ جو رابطہ ہے، اس کی وجہ سے جو لیتھل ڈرگز ہیں، جان لیوا ڈرگز، ان کی دستیابی کئی زیادہ آسان ہو جاتی ہے یوتھ کے لیے، کیونکہ روکنے ٹوکنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہوگا۔ پیرنٹس، والدین، اف ناٹ انگروسڈ ٹو مچ ان دیئر کیریئر، انگروسڈ کہتے ہیں مشغول یا مصروف ہونا، اگر والدین اپنے کیریئر یا اپنے پروفیشن کے اندر بہت زیادہ مشغول نہیں ہیں، کین کوئکلی پرسیو اینڈ ریکگنائز دیٹ، وہ بڑی جلدی سے یا فوراً ادراک کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں اپنے بچوں کو، دیٹ دیئر چلڈرن آر ایڈکٹیڈ، کہ ان کے بچے کیا ہیں، نشے کے عادی ہیں، ٹو سم illicit سبسٹینسز،
کچھ غیر قانونی یا ناجائز اشیاء کے۔ تو اگر والدین اپنے کیریئر جو ہے اس میں زیادہ مشغول یا مصروف نہیں ہیں، اگر اسی میں مصروف رہیں گے تو انہیں بچوں کی فکر ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس میں سے ٹائم نکالیں گے اور اپنے بچوں کو پرسیو کریں گے، دیکھیں گے اور ریکگنائز کریں گے کہ ان کے بچے عادی ہیں کسی illicit سبسٹینس، کسی ناجائز یا غیر قانونی شے کے۔ if parents notice، اگر پیرنٹس نوٹ کرتے ہیں that their children have deeply emaciated، کہ اگر وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچے بہت زیادہ کمزور، ایمیسیٹڈ کمزور ہو گئی ہے ان کا جسم، اسٹرانگ لاس آف ایپیٹائٹ، ان کی بھوک جو ہے اس کی شدت یا اشتہا ختم ہو گئی ہے، ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، سانس میں مشکل ہوتی ہے، اینڈ فٹیگ، اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اگر بچے کے اندر یہ نشانیاں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی نشے کی لت میں لگا ہوا ہے۔ تو اسٹرانگ نروس ڈسٹربنس، اور اس کا جو اعصابی نظام ہے، مطلب جو دماغ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے۔ لانگ ہوم ایبسنس، گھر سے بہت زیادہ وہ ایبسنس رہتا ہے، باہر رہتا ہے، گھر میں اتنا ٹائم نہیں دیتا۔ ایکسٹرا منی ڈیمانڈ، زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ٹیلنگ لائی ٹو گیٹ منی، جھوٹ بولتا ہے پیسے لینے کے لیے۔ آئسولیشن، تنہا رہتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے۔ ریمیننگ اوے فرام ادرز، دوسروں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لانگ سلیپنگ ٹائم، سونے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ لیزینس، سستی ہے۔ پیل فیس، پیلا جو ہے چہرہ ہے۔ ٹریمرز ان فنگرز، انگلیوں میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے، انگلیاں اس کی کپ کپاتی ہیں۔ irregularities ان ورک، بے قاعدگیاں ہیں۔ irregularities، بے قاعدگی ہیں کام میں، مطلب کام کو ٹائم پہ نہیں کرتا، خراب کر دیتا ہے۔ اور سٹڈیز کے اندر نہ ہی صحیح طرح سے ٹائم دے پاتا ہے سٹڈیز کو، تو اگر یہ کام وہ کرتا ہے۔ نو انٹرسٹ ان ایوری باڈی لائف، جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا کوئی انٹرسٹ، کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ریڈ آئیز، سرخ اس کی آنکھیں ہیں۔ سلرڈ سپیچ، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس میں بڑبڑاتا ہے، صحیح طرح سے الفاظ ادا نہیں کر پاتا۔ سرکلز انڈر دی آئیز، آنکھوں کے نیچے سیاہ دبے ہیں جن کو ہلکے کہتے ہیں، اگر وہ ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ نیگلیکٹ آف پرسنل ہائیجین، جو اس کی ذاتی حفظان صحت ہے، مطلب ذاتی جو صفائی ہے اپنے جسم کی، اگر اس کو نظر انداز کرتا ہے، صحیح طرح سے برش نہیں کرتا، ہاتھ منہ نہیں دھوتا، نہاتا نہیں ہے، پرانے کپڑے پہنے رکھتا ہے۔ اینڈ مارکس اینڈ ٹریسز آف ایبیوز آن دا باڈی، اگر نشان ہیں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی سگریٹ وغیرہ کے نشان کس کے اوپر پڑے ہیں، اس کے جسم کے اوپر، کوئی بھی نشے والی منشیات ہے تو اس کی اگر نشانات اس کے جسم پہ ملتے ہیں، اس کے کپڑوں پہ ملتے ہیں، دے شوڈ امیجیٹلی سیک میڈیکل ہیلپ، تو ان کو چاہیے کہ فوراً ڈھونڈیں میڈیکل ہیلپ فار دیئر چائلڈ، اپنے بچے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں والدین کے لیے تھی، یہ دے استعمال ہوئے پیرنٹس کے لیے۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ فوراً تلاش کریں جو ہے نا میڈیکل ہیلپ، مدد اپنے بچے کے لیے، کیونکہ ان کا بچہ نشے کا عادی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ساری نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ایک نشے کے عادی بچے کے لیے۔ ریگریٹیبلی، افسوس کے ساتھ، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہمارے تعلیمی ادارے، ڈو ناٹ ٹرین اسٹوڈنٹس، وہ اسٹوڈنٹس کو تربیت نہیں دیتے، ہاؤ ٹو مینیج ایکڈیمک اسٹریس، کہ کیسے آپ نے جو تعلیمی دباؤ ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ہمارے ادارے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ دباؤ میں ہوں تو دباؤ میں سے کیسے نکلیں۔ ٹیچر شوڈ گائیڈ اسٹوڈنٹس، جو ٹیچر ہیں، اساتذہ ہیں، انہیں گائیڈ کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کی، دیٹ دے شوڈ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ دے شوڈ ہیو، بچوں کے لیے یہ پروناؤن استعمال ہوا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ ریئلسٹک، جو حقیقی توقعات ہیں صرف انہی کو رکھیں، جو خیالی پلاؤ ہیں ان کو نہ بنائیں۔ ایک بچہ ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ وہ تعلیمی کارکردگی کتنی دے سکتا ہے، ایکڈیمک اس کا لیول کیا ہے، لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ وہ 10ویں پوزیشن پہ آتا ہے تو اس کو پتہ ہے میں 8ویں 9ویں 10ویں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر وہ کہے کہ میں پورا سکول ٹاپ کر لوں گا، جو کہ ایک ان ریئلسٹک چیز ہے، تو اس سے اس کے ذہن کے اوپر دباؤ بھی پڑے گا۔ ریگارڈنگ پیرنٹل کے متعلق، سوشل، سماجی اینڈ ایکڈیمک، اور جو تعلیمی پریشر ہے اس کے متعلق، ٹو ایوائڈ دا پٹ فالز آف illicit سبسٹینس ایبیوز، کس سے بچنے کے لیے؟ جو غیر قانونی یا ناجائز منشیات ہیں ان کے گڑھے میں گرنے سے بچنے کے لیے۔ اگر اس کے گڑھے میں گرنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ وہ حقیقی جو توقعات ہیں انہی کے اوپر رہیں، خیالی پلاؤ مت بنائیں، بہت دور کی مت سوچیں۔
ایجوکیٹنگ our students about the consequences of alcohol and drug abuse. اپنے بچوں کو کس کی الکوہل اور ڈرگ ایبیوز کے نتائج کے متعلق تعلیم دے کر، ٹھیک ہے، الکوہل اور ڈرگ ایبیوز کے نتائج کے متعلق ایجوکیٹ کر کے، تعلیم دے کے، may only deter them، ہم صرف جو ہے نہ صرف روک سکتے ہیں انہیں for a little while، کچھ دیر کے لیے، صرف نہیں، مطلب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ may only deter، ہم صرف اسی طریقے سے ان کو روک سکتے ہیں فار اے لٹل وائل، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں الکوہل اور ڈرگ ایبیوز سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کریں اسٹوڈنٹس کو کہ ان چیزوں کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ وی مسٹ آلسو آفر ایڈیشنل آپشنز سچ ایز ایکسرسائز پروگرامز، ہمیں جو ہے آفر کرنے چاہیے، پیش کرنے چاہیے اضافی آپشنز۔ وہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایکسرسائز پروگرامز، اسکولوں میں ورزش کے پروگرامز منعقد کروانے چاہیے انڈر دی گائیڈنس آف ٹرینڈ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر، کس کی سے زیر سرپرستی، کس کی زیر سرپرستی، ایک تربیت یافتہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر۔ جیسے اسکولوں میں ابھی PET کی پوسٹ ہوتی ہے، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، تو وہ ٹرین ہونا چاہیے جسے پتہ ہو کہ ہیلتھ کیا ہے، فزیکل جو ہے نا وہ ایکسرسائز کیا ہے، تو اس کی گائیڈنس کے انڈر جو ہے ایسے پروگرامز ہمیں آفر کرنے چاہیے۔ یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے جس سے بچوں کا پریشر اور سٹریس ریلیز ہوگا۔ انڈیویجول کاؤنسلنگ، انفرادی طور پہ مشاورت کرنی چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، اینڈ ایمفسائزنگ دا اسٹوڈنٹس، اور زور دینا چاہیے اسٹوڈنٹس پہ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو فیملی بیک ہوم، کہ وہ جڑے رہیں اپنے خاندان سے پیچھے، مطلب کہ جو ان کے پیچھے خاندان ہے جس کو چھوڑ کے وہ ہاسٹل میں آئے ہیں، تو ان سے فون پہ، واٹس ایپ پہ رابطہ رکھیں، ٹھیک ہے، ان کی انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی کریں، اور اس چیز پہ زور دیں کہ اپنی فیملی سے جڑے رہیں، ان کو اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہیں۔ مور علاوہ ازیں، اس کے علاوہ ایوری کالج شوڈ آفرز اورینٹیشن ویکینڈز، ہر کالج جو ہے اسے آفر کرنا چاہیے اورینٹیشن ویکینڈز، تعارفی پروگرام یا تعارفی ہفتہ، ہر ہفتے میں ایک اورینٹیشن ہونے چاہیے جس میں کیا ہو، ٹو کریٹ اویئرنیس امانگ دا اسٹوڈنٹس، کیا کرنے کے لیے، آگاہی پیدا کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اباؤٹ اسپرچل، کس چیز کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے، روحانی، فزیکل جسمانی، سائیکولوجیکل نفسیاتی اینڈ سوسائٹل اور سماجی ریپرکشنز، اثرات آف دا ابیوز آف ڈرگز، منشیات کے استعمال کے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کالج کے اندر اورینٹیشن ویکینڈز ہونی چاہیے جو آگاہی کے پروگرامز منعقد کروائے، جس میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ اگر آپ ڈرگ ایبیوز کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، ریپرکشنز، نتائج، اثرات، کس کے اوپر اثرات، آپ کی روح کے اوپر، روحانی اثرات کیا ہوں گے، آپ اپنے آپ کو برا فیل کرنا شروع کر دیں گے، فزیکل، آپ کی جسامت کے اوپر یا آپ کی ہیلتھ کے اوپر کیا اثر ہوں گے، آپ کی سائیکی کے اوپر، نفسیات کے اوپر کیا اثر ہوں گے، اور معاشرے کے اندر بھی آپ کی بدنامی ہوگی۔ ایفرٹ شوڈ بی میڈ، جو جدوجہد یا کوششیں ہیں وہ ہونی چاہیے، ٹو کنٹرول دا یوز آف ٹوبیکو، تمباکو نوشی جو ہے، سگریٹ وغیرہ یا تمباکو، اس کے استعمال کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی ایفرٹس ہونی چاہیے۔ ان دا کیمپسز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، جو تعلیمی ادارے کے کیمپسز ہوتے ہیں ان کے اندر، بیکاز اٹ از گیٹ وے ٹو ڈرگ ایبیوز، کیونکہ یہ جو نشے کا استعمال ہے اس کے لیے ایک دروازہ ہے۔ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ الکوہول یا کسی بڑی افیم یا ہیروئن کی طرف نہیں جاتا، وہ پہلے سگریٹ نسوار پہ آئے گا، پھر چھالیا پہ، گٹکا پہ، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ اگلے نشے پہ جائے گا۔ تو اگر ٹوبیکو پہ ہی بندہ نہ آئے، سگریٹ نوشی پہ ہی نہ آئے، تو وہ آگے ہی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ ٹوبیکو یا سگریٹ نوشی راستہ ہوتی ہے منشیات کے استعمال کا، تو اسی کے اوپر اگر پابندی لگ جائے تو بچہ آگے نہیں جا سکے گا۔ موسٹ آف دی یوتھ یوزلی اسٹارٹ وتھ سافٹ ڈرگز، سافٹ ڈرگز جیسے کہ سگریٹس، چھالیا، گٹکا، نسوار، پان، ان کو سافٹ ڈرگز کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو نوجوان ہیں عموماً اسی سے آغاز کرتے ہیں، سافٹ ڈرگ سے، وہ پہلے سگریٹ پئیں گے یا چھالیا کھائیں گے، گٹکا، نسوار یا پان کھائیں گے، جن کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان اس طریقے سے ہے کہ اگر یہ استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ کس کی طرف موو کریں گے، ہارڈ ڈرگز کی طرف۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اٹالک لکھے ہوئے ہیں الفاظ،
یہ اٹالک اس لیے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ انگلش کے ورڈ نہیں ہیں، یہ اردو یا ہندی کے الفاظ ہیں، تو کسی دوسری زبان کے اگر لفظ لکھے جائیں تو ان کو اٹالک لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ انگلش کے ورڈ نہیں ہیں۔ تو یہ سافٹ ڈرگ سے پھر کس کی طرف موو کرتے ہیں؟ ہارڈ ڈرگز کی طرف، جیسے کہ ہیروئن ہو گیا، اوپیم جو افیم ہے وہ اس کی طرف چلے جاتی ہیں، کوکین، آئس اینڈ شیشہ۔ تو پہلے سافٹ ڈرگز، پھر اس کے بعد ہارڈ ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پیپل ہو اسٹارٹ اسموکنگ سگریٹس اور ڈرنک الکوہول ایٹ اے ینگ ایج، وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں چھوٹی عمر میں، آر مچ مور لائکلی ٹو ایکسپیریمنٹ ود illegal drugs دین پیپل ہو ڈو ناٹ اسموک اور ڈرنک، وہ لوگ جو چھوٹی ہی عمر میں ینگ ایج میں ہی سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں، ایکسپیریمنٹ کریں اللیگل ڈرگز کا، کیونکہ ان کا ایک طرح سے جو ہچکچاہٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو زیادہ ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ تجربہ کریں گے ان اللیگل ڈرگز کا، کس کا؟ اوپیم کا، کوکین کا، آئس کا یا شیشے کا۔ تو سگریٹ نوشی والا کہتا ہے کہ چلیں میں نے سگریٹ تو پیا ہوا ہے، اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں، تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان ڈرگز کی طرف جائیں ان لوگوں کے مقابلے میں، کن لوگوں کے مقابلے میں؟ جو سموکنگ نہیں کرتے اور ڈرنکنگ نہیں کرتے، تو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو سموکنگ کرتے ہیں اور ڈرنکنگ کرتے ہیں تو ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ سپورٹیو فیملیز، معاون خاندان یا مددگار خاندان، اینڈ کنڈیوسیو ایٹماسفیئر اور سازگار ماحول آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یہ دونوں چیزیں جو ہیں تعلیمی اداروں کا سازگار ماحول اور معاون خاندان آر اسینشیل، یہ دونوں ضروری ہیں ٹو ریزنگ سوشلی، پرورش کرنے کے لیے یا ریز کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، سوشلی معاشرتی طور پہ، مینٹلی دماغی طور پہ، اینڈ فزیکلی اور جسمانی طور پہ ہیلتھی، ایک صحت مند اینڈ ویل ایڈجسٹڈ، مطلب اچھی طرح سے ہم آہنگ بچے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کیا ہو؟ ویل ایڈجسٹڈ ہو، اچھی طرح سے ہم آہنگ ہو اور صحت مند ہو، کس طور پہ؟ فزیکلی بھی صحت مند ہو، مینٹلی بھی اور سوشلی بھی، تو دو چیزیں چاہیے، سپورٹیو فیملیز چاہیے، ایسی فیملی ہو جو مدد کرے بچے کی، اور کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو بچے کے اندر یہ ساری کوالٹیز بھی ہوں گی۔ اینڈ پریونٹنگ لیٹر ایڈولسنٹ پرابلمز، اور روکنے کے لیے، بچانے کے لیے جو بعد میں آنے والی مسائل ہوتے ہیں۔ ایڈولسنٹ کہتے ہیں جی، ویسے تو بلوغت کو کہتے ہیں، لیکن مطلب کہ جو نو عمری کی ہوتی ہیں، جو نئی نئی عمر ہوتی ہے بندے کی، 13، 14، 15، 16 سال، یہ 20 سال، تو اس عمر میں جو مسائل آنے ہیں، اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں، بچے کو سوشلی، مینٹلی، فزیکلی ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا چاہیے؟ فیملیز کو سپورٹیو ہونا چاہیے، اور جو سکولز کا ایٹماسفیئر ہے وہ کنڈیوسیو، سازگار ہونا چاہیے۔ جگلنگ فائنینشیل، اچھا سوری یہ رہ گیا ہے، دی چیلنجز فیسڈ بائی مینی پیرنٹس، وہ مسائل جو سامنا کرتے ہیں کئی والدین، وہ کیا ہیں؟ از بیلنسنگ فیملی اینڈ ورک لائف، وہ ہے جی توازن برقرار رکھنا خاندان اور جو ان کی ورک لائف ہے اس کے درمیان، کہ فیملی کو بھی ٹائم دینا اور جو ان کا کیریئر یا پروفیشن ہے، شعبہ ہے، اس کو بھی ٹائم دینا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے والدین کے لیے۔ جو والدہ تو پھر ٹائم دے دیتی ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ کس کی طرف؟ اپنی ورک لائف کی طرف ہی ٹائم دیتا ہے، اس کو فیملی کی طرف کم ٹائم ملتا ہے، تو اس کو بیلنس کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جگلنگ فائنینشیل کمٹمنٹس، جگلر ہوتا ہے نا، جس طرح مداری ہوتا ہے جو ایک ہاتھ کے ساتھ کئی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ 3 4 گیندیں اوپر نیچے پھینک رہا ہوتا ہے، تو مطلب جگلنگ کریں، ایک ساتھ کئی کام سنبھالیں۔ فائنینشیل کمٹمنٹس، اپنے جو معاشی معاہدے ہیں، مطلب کہ جو فائنینس کے اندر انہوں نے معاہدے یا وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو بھی پورا کریں، ود ایڈوکیٹ سپورٹ، اور کافی یا مناسب تعاون بھی کریں، مدد یا حمایت یا سہارا بھی دیں، اینڈ لیئر ٹائم، اور فارغ وقت بھی نکالیں، فار فیملی، خاندان کے لیے، ٹو بی ٹوگیدر، اکٹھے رہنے کے لیے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ جگلنگ کریں، مطلب ایک ساتھ وہ کئی کام کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی فائنینشیل کمٹمنٹس کو بھی پورا کریں، اور کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ فارغ وقت بھی دیں اپنی فیملیز کو اکٹھے رہنے کے لیے۔ سم ٹائمز، بعض اوقات، پیرنٹس اسٹرگل ود ڈرگز ایبیوز پرابلمس، وہ والدین جو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ڈرگ ایبیوز، منشیات کے استعمال کے مسائل کے ساتھ، وچ افیکٹس دیئر پیرنٹنگ سکلز، تو وہ چیز ان کی جو پیرنٹ ہونے کی مہارتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے، مطلب وہ صحیح طرح سے والد کا کردار ادا نہیں کر پاتے۔
فیکٹرز سچ ایز لیک آف سیکیورٹی، عناصر جیسے کہ تحفظ کی کمی، سیکیورٹی نہیں دیں گے اپنے بچوں کو. ٹرسٹ اینڈ وارمتھ ان پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، اگر والدین اور بچے کے درمیان اعتماد نہیں ہوگا اور اس رشتے کے درمیان گرم جوشی نہیں ہوگی. لیک آف اسٹرکچر ان لائف، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوگا، کوئی اسٹرکچر نہیں ہوگا خاندان کی زندگی کا. اینڈ ان اپروپریٹ ڈسپلن پریکٹسز، اگر ناکافی یا نامناسب نظم و ضبط کی طریقے ہوں گے، مطلب کوئی زندگی کے اندر یا کوئی فیملی کے اندر ڈسپلن ہی نہیں ہوگا. اینڈ انسفیشینٹ لمٹ سیٹنگ، اور اگر ناکافی حدیں مقرر کریں گے، آپ اگر بچے کو چھوٹ دے دیں گے، کوئی اس کی حد ہی مقرر نہیں کریں گے، کسی چیز سے اس کو روکیں ٹوکیں گے نہیں، اگر یہ سارے عناصر ہوں گے، یہ جتنے بھی فیکٹرز ہم نے پڑھے ہیں پچھلے پیج سے ابھی تک، کین رینڈر، تو یہ عناصر ڈال سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں بچے کو ایٹ گریٹر رسک آف پرابلم بیہیویئرز، جو رویہ ہوتا ہے اس کے مسائل کے بڑے خطرے کی طرف. اینڈ سبسیکوینٹ، اور بعد میں ڈرگ ایبیوز، نشے کی استعمال کی طرف. اینڈ مینٹل ہیلتھ ڈیزارڈرز، اور دماغی جو صحت ہوتی ہے اس کی بیماریوں کی طرف. اگر آپ یہ جو جتنے بھی ہم نے فیکٹرز پڑھے ہیں تو یہ فیکٹرز ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ ایک بڑے خطرے کی طرف جائے گا. بیہیویئرل پرابلم ہوں گے، اس کے رویے کے اندر مسائل ہوں گے، ڈرگ ایبیوز بعد میں وہ کرے گا، اور اس سے اس کی مینٹل ہیلتھ ڈیزارڈرز بھی ہوں گے. ایڈوکیٹ میئرز شوڈ آلسو، کافی جو ہے اقدامات، میئرز اقدامات شوڈ آلسو بھی ٹیکن، لینے چاہیے بائی دا اتھارٹیز ان ایجوکیشن، جو تعلیم کے احکام ہیں، جو تعلیم کے اندر اتھارٹیز ہیں، مطلب ایجوکیشن منسٹر ہیں یا ڈی اوز وغیرہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، کافی اقدامات لیں ٹو امپلیمنٹ، نافذ کرنے کے لیے کمپلسری ڈرگ ایجوکیشن ان ایوری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کہ لازمی جو ہے وہ ڈرگ ایجوکیشن ہو، مطلب لازمی کوئی ایک سبجیکٹ ہو یا کوئی ایسے پیریڈز یا کلاسز ہوں جس میں نشے سے بچنے کی تعلیم دی جائے ہر ایجوکیشنل ادارے کے اندر. اینڈ ٹرین، اور تربیت دیں ٹیچرز کو ٹو پرووائڈ ڈرگ پریونشن ایجوکیشن، مہیا کرنے کے لیے کس چیز کی ٹریننگ دیں، کہ وہ بچوں کو کیا کریں، ڈرگ پریونشن ایجوکیشن کی تعلیم دیں، کہ کیسے کس سے جو ڈرگ ہے، منشیات ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ تعلیم بچوں کو دیں. اویئرنیس کمپینز، جو آگاہی کی مہمات ہوتی ہیں، کمپینز ہوتی ہیں، مہم ہوتی ہے، شوڈ بی رن تھرو میس میڈیا، جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا، تو اس کے ذریعے کمپینز جو ہے وہ چلانی چاہیے. تھیٹر کے اندر یہ کمپین چلانی چاہیے. اینڈ ایسے کنٹیسٹ اور مضمون نویسی کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہیے، لیکچرز کے ذریعے پہنچانا چاہیے. ڈکلیمیشن کنٹیسٹ، تقریری مقابلے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے پیغام جو ہے نا وہ کیا ہونے چاہیے، شوڈ بی آرگنائزڈ، ان کا انعقاد ہونا چاہیے ان سکولوں میں، کالجز میں اینڈ یونیورسٹیز میں، فار اویئرنیس، آگاہی کے لیے. تو اگر یہ سارے کام کیے جائیں تو بہتری انشاءاللہ آ سکتی ہے. نیکسٹ ہے جی پراپر کاؤنسلنگ فار ارلی یوزرز، تو اگر مناسب مشاورت ہو کس کے لیے، ارلی یوزرز. ارلی یوزر مطلب جو ابھی ابھی سگریٹ نوشی یا منشیات کے اوپر آئے ہیں، تو اگر ان کی کاؤنسلنگ کر لی جائے، مطلب ابھی وہ نشے کے عادی نہیں بنے. اینڈ اینٹی ڈرگ یوتھ سیل شوڈ بی اسٹیبلش، اور جو ہے ایک ڈرگ کے انسداد، ڈرگ کے خاتمے کے لیے یوتھ سیل اسٹیبلش ہونا چاہیے، منعقد ہونا چاہیے ان کالجز میں اینڈ یونیورسٹیز میں. ایک تو ارلی یوزرز کے لیے پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور اینٹی ڈرگ یوتھ سیل جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کالجز اور یونیورسٹیز میں، جو مطلب کہ جو ڈرگ ہے اس کو خاتمے کا کام کرے، اس کی کمپین چلائے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرے. اف دیز اسٹریٹجیز آر اڈاپٹیڈ ود انٹیگریٹی اینڈ گڈ فیتھ، اگر ان حکمت عملیوں کو اختیار کیا جاتا ہے دیانتداری سے اور نیک نیتی سے، وی کین ناٹ اونلی کنٹرول بٹ ایریڈیکیٹ دا ایول آف ڈرگ ایبیوز، ہم نہ صرف قابو پا سکتے ہیں بلکہ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں یہ جو برائی ہے نشے کی. تو یہ جو منشیات کے استعمال کی ایول برائی ہے، ایریڈیکیٹ کہتے ہیں بالکل ختم کر دینا، جڑ سے ختم کر دینا، تو یہ دونوں کام ہم کر سکتے ہیں. فرام آور یوتھ ان پارٹیکولر، اپنے نوجوانوں کے اندر سے اس کو ختم کر سکتے ہیں خاص طور پہ. اینڈ سوسائٹی ان جنرل، اور معاشرے سے عام طور پہ.
مطلب کہ اگر ان تمام حکمت عملیوں کو دیانتداری اور نیک نیتی سے اختیار کیا جائے تو نہ صرف ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں بلکہ اس ڈرگ ایبیوز کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں، اپنی یوتھ سے اور اپنی سوسائٹی سے۔ تو یہاں تک جو ہے اس یونٹ کی مکمل اردو ٹرانسلیشن تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔